اس میں کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جس کو بیرون ملک سے پیسہ سیاست کے لیے نہ ملا ہو، جس میں کہ ابھی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ موجودہ حکومت اس لیے سامنے آ گئی کہ ان کا ایک ٹیکنیک ہی فنڈ ریزنگ کے حوالے سے تھا، یعنی کہ عمران خان صاحب مشہور تھے کہ شوکت خانم کے لیے انہوں نے فنڈ ریزنگ کی، تو پھر انہوں نے اسی نمونے کو لے کے پولیٹکس کے اندر بھی کر دیا اور لوگوں نے ان کو پیسے دیے۔ یہ ڈکلیئرڈ ہے سر، انہوں نے ڈکلیئر کیے، اسی لیے یہ ساری چیزیں ان کی بلیک اینڈ وائٹ میں تھیں۔ اور گھر کے بیدی لنکا ڈھائے، ان کا اپنا وہ اکبر ایس احمد جو تھا، وہ ان کا جو پیسے اکٹھے کرنے والا، اسی نے بتا دیا جی کہ یہاں سے غلط آیا ہے۔ لازمی بات ہے اس میں خان صاحب کو شاید نہ علم ہو اس بات کا، لیکن ان کا اپنا جھگڑا جو تھا وہ ان کو لے گیا ECC تک۔ اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے میرے پاس بہت سے شواہد موجود ہیں کہ ان کو کون سے بیرون ملک سے فنڈنگ ہوتی رہی۔ حکومتوں سے فنڈنگ لینے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ایسی بھی جماعتیں یہاں ہیں جو حکومتوں سے، بیرونی حکومتوں سے بھی فنڈنگ لیتے رہے، حکومتیں گرانے کے لیے بھی اور حکومتیں بنانے کے لیے بھی۔ اور یہ پیسہ جنرل مشرف کے زمانے میں بھی آتا رہا ہے، نواز شریف کے زمانے میں بھی آتا رہا ہے ان کی سپورٹ کے لیے، اور موجودہ حکومت کا مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن ان کا کیس آلریڈی ECC میں چلا۔ اس بارے میں بھی تمام چیزیں جو ہے وہ صاف اور شفاف طریقے سے سامنے آنی چاہیے۔ آپ طبیعت مشرف کا ذکر کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج بھی اس میں حکومت گرانے اور بنانے میں شامل نہیں ہے؟ میں فوج کی بات نہیں کر رہا، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ جب 2002 کے الیکشن ہوئے تھے تو کچھ بیرون ملک سے بھی فنڈنگ آئی تھی کاف لیگ کے کینڈیڈیٹس کو۔ میں کاف لیگ میں نہیں تھا اس وقت، سپورٹ کرنے کی۔ یہ جن جج صاحب کا نام لیا جا رہا ہے جو تحقیقات کے حوالے سے، عظمت سعید صاحب، یہ نیب کے پروسیکیوٹر رہے، اٹا قلعے میں آتے رہے یہاں پہ، اور اس وقت جو DG تھے وہ جنرل آدم خان، اپنا DG نہیں، پروسیکیوٹر ان کا تھا، پروسیکیوٹر جنرل آدم میجر آدم ریٹائرڈ تھا وہ۔ ہاں جی، تو وہ تھے۔ تو کیا وہ اپنے جو جنہوں نے ان کو بھرتی کیا، تو اپنے باس کے خلاف وہ تحقیقات کر سکیں گے؟ تو ماضی میں تو لوگ، اگر پروسیکیوٹر تھا تو اس کو ایز اے وکیل، ایک اچھا وکیل ہونے کے ناطے رکھا ہوگا نا پروسیکیوٹر۔ اب یہ مطلب تو نہیں کہ اگر کسی نے کہیں نوکری کی ہے تو اس کا مطلب اس کے بعد وہ سپریم کورٹ کا جج بننے کے بعد ان کو پروٹیکشن دے گا۔ میرا خیال ہے عظمت سعید صاحب کی کوئی ایسی ریپوٹیشن میں نے نہیں سنی کہ وہ اس طرح کریں گے۔ ایک ان کا کام ہے صرف تحقیقات کرنا، ان کا تحقیقات کر کے حکومت کو دے دینا، پھر حکومت نے جب کوئی معاملہ کرنا ہوگا، کورٹ میں لے جانا ہوگا، تو پھر اس کا صحیح معاملہ ہوگا۔ یہ صرف انکوائری کی حد تک ان کو عظمت سعید کو لگایا ہے، تو یہ کسی کو بھی لگا دیتے، وہ ضروری نہیں تھا کہ جج کو لگاتے، کیونکہ سارے نام اور ساری چیزیں تو براڈ شیٹ کی رپورٹ کے اندر ہے۔ میں ابھی اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا کیونکہ سامنے آئی نہیں ہے، لیکن ایسے نام سامنے آئیں گے اور ایسی پراپرٹیز اور ایسا بینک اکاؤنٹ کے ملیشیا، ہانگ کانگ سے لے کر اور سعودی عربیہ اور UAE اور خلیج کے ممالک کے اندر یہ جس نے پیسے رکھے ہوئے تھے، وہ ساروں کے نام اور اکاؤنٹ نمبر اس کے اندر۔ احتساب کے موجودہ نظام سے آپ مطمئن ہیں؟ میں احتساب کے موجودہ نظام سے اس لیے مطمئن نہیں ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ احتساب کا جو عمل ہے وہی طریقہ کار ہی غلط ہے، کہ اپوزیشن اور حکومت مل کر جب کسی کو اپوائنٹ کریں گے تو وہ لازمی بات ہے جو حکومت کے اندر ہوگا جب اس کو اپوائنٹ کرے گا تو وہ آنسریبل ہوگا ان کو۔ یہ میں نے کہا تھا کہ اٹانومس باڈی تو ہے، لیکن جب تک اس کو پارلیمنٹ سے بالا تر نہیں کریں گے ایسے اداروں کو، جیسے کہ الیکشن کمیشن ہے، اس کا بھی جو اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار ہے وہ اپوزیشن اور حکومت مل کے کرتے ہیں، بناتے ہیں، اور پھر وہ انہی کے خلاف معاملات جاتے ہیں۔ تو اکراس دا بورڈ ایسا معاملہ ہونا چاہیے اور صاف اور شفاف ہونا چاہیے۔ احتساب جب سے یہ بنا ہے، احتساب کا معاملہ، جسٹس قیوم کا قصہ سامنے آیا، سیف الرحمان صاحب جب اس کے چیئرمین تھے، بہت سے لوگوں کو اس کو ہمیشہ پولیٹیکل مائلیج کے لیے، پولیٹیکل لیوریج کے لیے استعمال کیا گیا۔ موجودہ صورتحال میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن پہ زور زیادہ ہے اور حکومتی نمائندے جو
جن کے نام آئے ہیں ان کو سامنے نہیں لایا، تو اس لیے اس کو ہے وہاں لوگوں کے ساتھ رابطہ بھی ہے، ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی ہیں. ایک کوئی انڈیویجول جو جس کا کوئی اختیار نہ ہو، جس کے پاس کوئی اختیار نہ ہو، تو پھر اس کے لیے یہ سارے معاملات کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کو پھر دونوں تینوں طرف ثالثی کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. ویسے تو ہر کسی سے ہمارا رابطہ بھی، یہاں میٹنگ ہوئی، جو حکمت یار صاحب آئے تھے تو 2-2.5 گھنٹے میں ان کے ساتھ بیٹھا رہا. انہوں نے بہت سی میں نے پوچھا کیا کرنا چاہیے، انہوں نے کہا یہ کرو یہ کرو یہ کرو. اب آگے میں کس کو کہوں جا کے. تو اس لیے جن صاحب کا آج بھی وہاں ایک بڑا نام ہے، لوگ بڑے احترام کرتے ہیں، چاہے وہ کسی جہاد افغانستان کے حوالے سے افغانی جو ہیں وہ بڑی عزت کرتے ہیں. لیکن اس میں ہماری حکمت عملی تو ٹھیک رہی، لیکن جہاد افغانستان کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ موجودہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس میں صرف یہ تھا کہ روس کی شکست کے بعد، اس سے پہلے برطانیہ کی شکست کے بعد اب امریکہ کی جو شکست ہوئی نا، اس میں امریکہ کو یہ بہت بڑا وہم ہو گیا تھا کہ اس کے پیچھے پاکستان کیا، یہ صحیح ہے، اس کے پیچھے پاکستان ہے جو کہ یہ ان کو سپورٹ دے رہا ہے اور یہ ہمیں مار رہے. اس کی وجہ کیا ہوئی کہ اس کے امریکہ کی ساری توجہ پاکستان سے ہٹ کے نا وہ انڈیا کے ساتھ چلی گئی. انہوں نے انڈیا کو وہاں لا کر مسلط کرنے کی کوشش کی. ان کی ساری ڈپلومیٹک ٹریننگ، ان کی فوجی ٹریننگ، ان کی پولیس کی ٹریننگ وہ انڈیا میں ہونی شروع ہوئی. تو کیونکہ جو وہاں غلبہ تھا وہ نارتھرن الائنس، شمالی اتحاد والوں کا تھا، تو وہاں پہ وہ انڈیا والے جو ہے وہ ایک قسم اندر گھس گئے. انہوں نے پیسہ بھی لگایا، ڈیولپمنٹ بھی کروائی. لیکن امریکہ کو یہ وہم تھا کہ پاکستان کا، اس کی وجہ سے نقصان ہمیں یہ ہوا کہ ساری دہشت گردی جتنی پاکستان کے اندر ہوئی ماضی کے اندر، وہ ساری ان کی اسپانسر، CIA کی. کوئی آدمی یہ بات نہیں کرتا، نہ فوجی یہ بات کرتا ہے نہ کوئی اور کرتا ہے کہ GHQ سے حملے سے لے کر ISI کے ہیڈ کوارٹر، IB کے ہیڈ کوارٹر، عام شخصیات، یعنی کہ 7-8 ہزار فوجی اس میں شہید ہوئے اور تقریباً 70,000 کے قریب سویلین اس دھماکے اور سے شہید. یہ سارا جو تھا یہ ہندوستان اور امریکہ اور مطلب اسرائیل، لازمی بات ہے بیچ میں ان کا چمچہ مساعد، یہ سارے مل کر یہ کروا رہے تھے. پیسہ دینا، ٹریننگ دینا، لوگوں کو یہاں لے کر آنا، یہ گلبشن یادیو جیسے لوگ. تو اس پہ ہمارا موقف جو ہے نا وہ ہم نے صحیح نہیں اپنایا. بعد میں جا کے امریکہ کو ریئلائز ہوا کہ بھئی یہ تھوڑا بہت پاکستان کے بغیر نہیں کر سکتے. اب جتنا دوحہ میں ہوئی بات چیت ہوئی ہے وہ ساری پاکستان نے تقریباً بڑا کردار تھا اس میں. اس لیے ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم امریکہ کو یہ سمجھاتے بجائے اس کے کہ خاموشی اختیار کر لی اور پیسہ لینا شروع کر دیا تاکہ ڈیولپمنٹ کریں گے. ہماری اتنی فوج وہاں لگی ہوئی ہے تو اس سے ہمیں بڑا نقصان